سے سامنا ہوا، اس نے بتایا ہے کہ یہودی بہت پہلے سے آباد تھے اور وہ پہلی کتاب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ایمان رکھنے والے، تورات کو ماننے والے تھے، اور ساری باتیں، سارے حقائق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ جانتے تھے، دیکھتے ہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، لیکن بس چند وجوہات کی وجہ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ان کے دشمنی کی کچھ وجوہات تھیں کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کیوں پیدا ہو گئے، اس سے وہ منکر تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ دوسرے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں، نہیں ماننا چاہیے، یہ ان کا کہنا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لوگ کیوں مانتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ماننا چاہیے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد شروع میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس فلسطین میں جو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، صلح کے بعد میں اللہ کے حکم سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا اور کعبۃ اللہ میں رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس پر بھی وہ بہت ریختہ ہوئے، آواز ہوئے اور بہت وہاں شور مچا ہے۔ یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہودی مسلمان نہیں بنتے تھے، اور اصل وجہ تو ان کی گندی طبیعت اور ان کی فطرت تھی۔ ان کی طبیعت اور فطرت ہی اتنی کج، اتنی ٹیڑھی اور اتنی سرکش طبیعتیں تھیں ان کی، جس کی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے چل کر بیوی بنی، ہم سب کی ماں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پہلے یہودی تھی، یہودی سردار ہوئی، اور یہ ابن اختر کی بیٹی تھی۔ تو وہ خود سناتی ہیں کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد قباء، جہاں پر قباء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے قیام کیا، تو کہتی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہ ہمارے گھر میں اور ہمارے چاچا کے گھر میں جتنے بچے تھے، سارے بچوں میں سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں کہ میرے والد بھی اور میرے چاچا بھی سب کے سب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں جب ان کے سامنے آ جاتی تو وہ سارے بچوں کو بھول جاتے تھے، سارے بچوں کو اپنے سے دور کر دیتے تھے اور مجھے قریب کر دیتے تھے۔ کہتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اور قباء میں تشریف فرما ہوئے پہلا دن، تو میرے والد
حیی بن اخطب اور چچا یاسر بن اخطب، یہ دونوں صبح صبح اندھیرے میں ابھی برابر سورج بھی نہیں نکلا تھا، فجر کے وقت ہی قبا چلے گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ سچے نبی ہے یا نہیں ہے، کون ہے، کیا ہے، ان کے حالات کیا ہیں، تحقیق کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ وہ صبح سے گئے فجر کے وقت سے اور بالکل رات کے قریب آئے، بالکل تھکے ہارے مایوس، ان کے چہرے پر، دونوں کے چہروں پر بہت زیادہ ہواریاں ہو گئی ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میں ان کے سامنے گئی، جو صفیہ کہتی ہے کہ میں ان کے سامنے گئی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جب بھی میں سامنے جاتی تھی تو اپنے سارے غم بھول جاتے تھے، اپنی ساری فکریں، پریشانیاں سب کو بھول کر مجھے بول کے لے لیتے تھے، مجھے قریب کر لیتے تھے اور مجھ سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جب میں ان کے قریب گئی تو دونوں نے میری طرف دیکھا بھی، توجہ بھی نہیں کی، دونوں اتنے سوچ میں مشغول مگن تھے اور اتنے پریشان تھے۔ کہتی ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا، یاسر جو یہودی تھے انہوں نے یہی سے پوچھا کہ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں۔ حضرت صفیہ کے جو والد اس نے کہا کہ یہ تو وہی نبی ہیں اور سچے نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار کر رہے تھے، جن کا پچھلی کتابوں میں تذکرہ ہے، جن کی عادتیں اور جن کے اوصاف پچھلی کتابوں میں بیان کیے گئے، یہ وہی نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ تو اب حضرت صفیہ کہتی ہے کہ پھر میرے چچا نے پوچھا کہ اچھا تو اب کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، جب یہ سچے نبی ہیں اور وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو چچا نے کہا کہ ہم تو زندگی بھر مخالفت کریں گے۔ والد نے کہا، حضرت صفیہ کے باپ نے کہا کہ میں تو زندگی بھر ان کی مخالفت کروں گا، میں تو زندگی بھر ان کے خلاف رہوں گا، مجھے یہ اچھی نہیں لگی۔ سب جان لیا انہوں نے، سب مان بھی لیا، تنہائی میں مانتے بھی تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، جانتے بھی تھے، تنہائی میں مانتے تھے، لیکن سامنے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان قبول کرنا، یہ کیسی عجیب طبیعت تھی، کتنی ان کے اندر عجیب ٹیڑھا پن، سرکشی اور ضد والی طبیعت ہے یہ یہودیوں کی۔ خیر اس وجہ سے وہ جب انہوں نے دیکھا مدینہ منورہ میں کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر ستانا اور پریشان کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، تو بس وہ خفیہ طور پر چھپ کر مارا کرتے تھے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے، غلط بات۔ 11 مہینے جب ہو گئے ہجرت کر کے، 11 یا 12 مہینے ہو گئے مسلمان ہجرت کر کے آ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، تقریباً 1 سال گزر گیا، کسی مہاجری کو لڑکا نہیں ہوا، اور پھر یہ یہودیوں نے پورے مدینے میں افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کو اور مہاجرین کو خاص طور سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے یہاں لڑکا نہیں ہو سکتا، ہم نے ان پر جادو کر دیا۔ اس طریقے کی اوچھی حرکت جس کو کہتے ہیں، اتنے میں اللہ کا کرنا، اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی ہیں، ان کو سب سے پہلا لڑکا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مہاجرین کے یہاں 11 یا 12 مہینے کے بعد پیدا ہوئے، تو خود بخود ان کی جو افواہ تھی وہ ختم ہوئی۔ انہوں نے جو بہت دنوں سے خبر پھیلائی تھی، پروپیگنڈا چل رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے کہ اب ان کو کوئی لڑکا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے جادو کر دیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے ایک لڑکا دے دیا عبداللہ، اور سارا ان کا پروپیگنڈا ختم۔ بار بار اسی طریقے کی کوئی خبر، کوئی افواہ، کوئی سازش، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے بات سننے کے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن آنے کے بعد گستاخی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ قرآن میں تذکرہ ہے کہ جیسے ہی مجلس میں حاضر ہونے کے بعد عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، راعینا،
کے رسول ہماری طرف توجہ کیجیے، ہمارے حال پر نظر کیجیے. جیسے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انگلش میں ایکسکیوز میں بولتے ہیں، دوسری طرف دیکھ رہا ہے اس کو ایکسکیوز میں کہہ کر اپنی طرف متوجہ کیا، پھر ان کے سامنے اپنی بات اس کے سامنے پیش کی. تو ایسے ہی عربی میں ایک جملہ بولا جاتا تھا راعینا، کہ آپ ہمارے حال کی رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری طرف نظر کیجیے، ہمارا مسئلہ حل کیجیے. لیکن یہ لوگ شرارتی تھے، یہودی، گندی فطرت، گندی طبیعت ان کی. تو صحابہ کرام کہتے تھے راعینا، اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے. تو یہ لوگ اسی کو تھوڑا زبان دبا کر اور اس کو کھینچ کر بیچ میں یا لگا کر راعینا، نعوذ باللہ، راعینا کا مطلب ہو گیا یا بڑھا دیا انہوں نے، تو اس کا مطلب یا سے کیا بن گیا، بغیر یا کے بولیں گے تو صحابہ کرام بولتے تھے، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہماری طرف توجہ کیجیے. لیکن یہ اپنی طرف سے یا لگا دیے، اب اس کا ترجمہ نعوذ باللہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بدریاں چلانے والے. نعوذ باللہ، راعینا ایسے زبان دبا کر ایسے. صحابہ کرام کہتے تھے ہم نے آپ کی بات سن لی، سمعنا واطعنا، اور ضرور آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے. تو یہ یہودی سنتے تھے اور کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، اور چپکے سے کہتے تھے عصینا، تو نہیں ماننا. دو لوگ آپس میں بیٹھتے، قریب قریب بیٹھتے تھے یہودی لوگ، تو زور سے کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، لیکن آپس میں اپنے ساتھی کے کان میں کہتے ہیں عصینا، ہم نہیں ماننے والے. وہ سمجھتے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کی یہ ساری چالاکیوں کا پردہ قرآن کریم میں فاش کیا ہے، قرآن کریم میں بدلا دیا کہ یہ لوگ ایسے ایسے اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں اور دین میں طعنہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ عجیب عجیب جملے استعمال کرتے ہیں. خیر یہ ان کی اوچھی حرکتیں پریشان کرنے کے لیے، تاکہ نعوذ باللہ حالا گیا. چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، اس میں ان کا اختلاف ہے، لیکن اللہ کو تو مانتے تھے، توحید کو مانتے تھے، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کے قائل تھے. لیکن ان کی گندی فطرت کی وجہ سے اب ان کا اتنا برا حال ہو گیا اور کفر میں وہ اس درجے پہنچ گئے کہ اب اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرنے لگے. طرح طرح کی باتیں ہیں. اللہ رب العزت کی ذات عالی کے بارے میں کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ. یہ بس مسلمانوں کو پریشان کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، بس مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں. اس کی وجہ سے ہی بات ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کے علاقے میں چلے گئے. یہودیوں کا جو علاقہ تھا وہاں پر یہودیوں کے الگ الگ قبیلے آباد تھے، ان کے قلعے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مشورے میں چلے گئے. وہاں ایک یہودیوں کو بہت بڑا عالم فقاس اس کا نام تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا. اس کے پاس بہت سارے یہودی جمع تھے، بہت سارے یہودی اس کے پاس جمع تھے. وہ کچھ تو بات کر رہا ہے، اس کا درس چل رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے وہاں پر اور بلند آواز سے اس یہودی کو اسلام کی دعوت پیش کر دی. اے یہودیو، تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں قبول نہیں کرتے؟ اللہ کے قسم یہ تو سچے نبی ہیں اور تمہاری کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے. تو وہ جو یہودی تھا، یہودیوں کا بڑا عالم تھا فقاس، جو وہاں پر بیٹھا ہوا کچھ عوام کو لے کر بیٹھ کر وہ بات کر رہا تھا، تو اس نے فوراً اللہ کی شان میں گستاخی کر دی. وہ نعوذ باللہ وہ کہنے لگا کہ ایسے اللہ تعالیٰ کو ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تو محتاج ہو گئے. نعوذ باللہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے، اللہ ہمارے سامنے عاجزی کرتا ہے. نعوذ باللہ اللہ ہمارے سامنے نعوذ باللہ کمزور ہے، اللہ ہمارے سامنے ذالی کرتا ہے، یعنی عاجزی کرتا ہے. نعوذ باللہ اللہ ہم سے، کیونکہ قرآن میں جو آیتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کو کئی گنا کر کے واپس کرے گا. یہ آیت ہے کہ یہ صدقے کے لیے ہے، خیرات کے لیے ہے، غریبوں کو دو. تو یہ ایسا ہے کوئی تم اللہ کو دے رہے ہو،
یہ مطلب تھا آیت کا، لیکن وہ خبیث نے اس کا مطلب کیا نکالا کہ یہ تو دیکھو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو غریب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو کمزور ہو گیا ہے، وہ تو ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم اسے انسانوں کو تو سود سے منع کرتا ہے اور خود سود دے رہا ہے. یہ اس نے یہ آیت کا غلط مطلب نکالا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کہ جو اللہ کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گناہ کر کے واپس کرے گا، زیادہ کر کے واپس کرے گا. تو اس سے یہ مسئلہ نکال رہا ہے یہودی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا. حضرت ابوبکر جہاں نرم دل ہے، امت میں سب سے زیادہ رقیق القلب نرم دل انسان ہے، رحم دل ہے، لیکن جہاں اللہ کی شان میں گستاخی کی بات آ جائے، بغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا، اس میں بھی وہ ایک نمبر ہے. آج کل یہ چیپٹر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے کسی سے دشمنی، ہم اپنی ذات کے لیے دشمنی کر لیں گے، رشتہ داروں کی وجہ سے دشمنی کر لیں گے، اپنے باپ اور ماں کی وجہ سے دشمنی کر لیں گے، اولاد کی وجہ سے دشمنی کر لیں گے. اللہ کے لیے دشمنی کرنا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جو اللہ کا گستاخ ہے یا نبی کا گستاخ ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس سے ہم دشمنی کریں گے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے محبت تو معلوم ہے، اللہ کے لیے دشمنی ہی معلوم ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حالانکہ بہت رحم دل انسان ہے، بہت نرم دل انسان ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی سنی، قرآن کی شان میں گستاخی سنی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور ان کے سور سے تماشا اس کو سب کے سامنے پورے یہودیوں کے مجمع میں اندازہ لگائے بہادری کا اور غیرت کا تماچا لگا دیا اس کو زور سے اور چلے آئے. وہ یہودی بھاگتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. یہ دیکھو ابو بکر نے تو سب کے سامنے مجھے تماچا مار دیا ہے. مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ میں معاہدہ تھا نا کہ ہم آپس میں لڑیں گے. ابو بکر نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آ گئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، بھائی کیا بات ہے، کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حیران ہو گئے کہ ابو بکر جیسے شریف انسان، اتنا نرم دل رقیق القلب انسان، یہ کیوں غصے میں آ گئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دربار میں پیش ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے گستاخی کی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی. یہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سامنے نعوذ باللہ محتاج ہے. اس طریقے کے اللہ کو الفاظ استعمال کر رہا تھا. مجھے غصہ آیا. خدا کی قسم اگر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہوا ہے وہ عہد و پیمان نہ ہوتا تو اللہ کی قسم ایسی گردن اڑا دیتا. تو فوراً وہ یہودی جو عالم تھا وہ مکر گیا، اپنی بات سے پھر گیا کہ نہیں میں نے تو ایسے کہا ہی، جھوٹ بول رہے ہیں. اب گواہ کہاں سے لائے؟ وہاں تو سارے یہودی تھے، وہ سب اس کی طرف سے گواہی دے رہے. تو جس کا کوئی گواہ نہ ہو تو اللہ توڑتا ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کے لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت دیتا ہے لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے وہ بات جو ان لوگوں نے کہی ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی طرف سے گواہی دے دی، حضرت ابوبکر کی بات ثابت ہو. تو خیر یہ لوگ اس طریقے سے مدینہ منورہ میں بات یہ چل رہی کہ یہودی کیسی سازشیں کرتے تھے. کیسے اب ظاہر سی بات ہے جب انسان سامنے سے لڑ نہیں سکتا تو اونچی حرکتیں کرتا ہے. بچے کو اگر مارو، بچہ مار نہیں سکتا تو کاٹے گا. بچے کو جب ماریں گے، کوئی بڑا انسان مارے وہ تو بڑے کے مقابلے میں طاقت سے بڑے کو ہرا نہیں سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ کاٹے گا. تو یہودی ایسے ہی کرتے تھے کہ جب وہ سامنے سے مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، مسلمانوں کو سامنے سے ہرا نہیں سکتے تھے، میدان میں آ نہیں سکتے تھے، تو وہ اس طریقے کی غلط خبریں پھیلاتے تھے. مسلمانوں کو جو کمزور دل مسلمان ہیں، جو کچے مسلمان ہیں، ان کو گمراہ کرنا ان کی نیت ہوتی تھی، یا جو پکے مسلمان ہیں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پریشان کرنا، غلط خبریں پھیلا کر. اسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا بھی واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی. یہودی ہی منافق جو تھے اکثر اس یہودی ہی تھے، وہ ایسی غلط خبریں پھیلاتے تھے. مدینہ منورہ میں پوری عجیب فضا بنا دیتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. پھر اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے قتل کی سازشیں کی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آ گئے تو زندگی محفوظ ہو گئی ہوگی. نہیں، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کی بھی زندگی دیکھیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام شروع میں کتنے پریشان حال ہیں، پوری زندگی جو ہے وہ کتنی مصیبتوں میں اور مجاہدے میں مشقتوں میں زندگی گزری ہے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 100% سکون نہیں مل گیا، یہاں یہودی تھے اور باہر کے مشرکین تو تھے ہی، وہ کبھی نہ کبھی مدینہ منورہ پر حملہ کر لیتے تھے، باہر سے آ کر مدینہ پر اٹیک کرتے تھے، ان سے جہاد کرنا پڑتا تھا، وہ الگ، اور اندر یہودی اور منافق تھے، ان سے الگ پریشان کرتے۔ تو وہ قتل کی سازش تک کی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ، مکہ مکرمہ میں تو ہوئے قاتلانہ حملے ہوئے، اور کئی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپاک ارادوں کے ساتھ لوگوں نے حملہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ ایسے ہی مدینہ منورہ میں جادو کیا یہودیوں نے، یہودی تھا وہ لبید بن عاصم، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور جادو ہوا، پھر اللہ رب العزت نے اس کے توڑ کے لیے قرآن کی 2 صورتیں اتار دی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر خواب میں بتلایا گیا کہ کس چیز پر جادو ہوا ہے، اس کا کیا توڑ ہے، اس کو کیسے دور کرنا ہے۔ خیر لمبا واقعہ ہے، تو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے جادو کیا، وہ بھی نہیں چلا، اللہ رب العزت نے اس کو فیل کر دیا، ناکام کر دیا۔ اسی طریقے سے کعب بن اشرف نام کا ایک بہت بڑا یہودیوں کا سردار تھا، وہ بہت گستاخ، بد زبان، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہمیشہ گستاخیاں کرتا تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ دعوت رکھی، اور صرف اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس دعوت میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو میں موقع پا کر ان کو ختم کر دوں گا یا زہر دے دوں گا۔ لیکن دعوت کھانے کا وقت آنے سے پہلے اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آگے کہ آپ نے اس دعوت میں نہیں جانا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ یہودیوں کا کھانا بھی دعوت بھی قبول کی، غیر مسلموں کا بھی کھانا قبول کیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا، وحی کے ذریعے اطلاع ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پھر اسی کو ایک صحابی کی تشکیل کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے جا کر اس ملعون کو جہنم میں پہنچایا۔ خیر پھر ایک اور یہودیہ عورت جب خیبر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اس نے دعوت دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا اس نے کہ آپ کھانے میں کیا چیز پسند کریں گے؟ گوشت میں کون سی چیز آپ کو پسند ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا، میں اس کا ہاتھ پہنچوں تو اس پر اس عورت نے زہر لگا دیا۔ یہودیت تھی، سانپ کی بچی تو سانپ ہی ہے نا، یہودی تو سانپوں سے زیادہ گندی فطرت اور گندی خصلت کے لوگ ہیں، انہوں نے جتنا دنیا کو اور مسلمانوں کو اور انسانوں کو نقصان پہنچایا اتنا تو سانپوں نے بھی نہیں پہنچایا۔ تو اس نے کیا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لا کر رکھا، اس کو زہر لگا ہوا، ایک صحابی نے وہ کھا لیا، وہ صحابی تو کھاتے ہی فوراً شہید ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں بوٹی رکھی، ایک نوالا لیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، اور اس بوٹی کو اللہ رب العزت نے گویائی دی، بولنے کی طاقت دی۔ اس گوشت کے ٹکڑے نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تھوک دیجیے، مجھ میں زہر ملائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا، لیکن چونکہ منہ میں رکھ لیا تھا اور کچھ دعا، کچھ مبارک تھوک اندر تک چلا گیا تھا، اس لیے وہی زہر 2 سال تک اندر رہا، اور اسی میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ یہ کتنی سازشیں ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی، لیکن اللہ رب العزت نے ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی سازشوں سے بچایا ہے۔ خیر یہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں، حالانکہ پہلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا، سارے یہودی جتنے قبیلے تھے، جتنے خاندان تھے، ان کو جمع کر کے سب سے بات چیت ہو گئی، معاہدے طے ہو گئے، معاہدے میں جو شرطیں تھیں اور جتنی چیزیں تھیں سب لکھی جا چکی ہیں، ان کے دستخط ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کی یہ حرکت ہے، اس کے باوجود ان کی اتنی بزدلانہ اور اتنی خبیث حرکتیں ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو
ذلیل کرے گی. لیکن جس کو اللہ عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ جسے اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرے اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جس دین کو پروان چڑھانا چاہے اس دین کے چراغ کو کون بجھا سکتا ہے؟ اللہ کی مدد چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور دین اسلام کے ساتھ تھی تو یہ دین پروان چڑھتا ہی گیا. اور یہودی لاکھ کوشش کر لیے لیکن کچھ اسلام کا بگاڑ نہیں سکے. اس کے آگے انشاءاللہ